ایک پردیسی کی بیوی نے اپنے شوہر کا ایسا منہ کالا کیا کہ بیچارہ اب پاکستان آنے کو ترستا ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ جو لڑکا تھا عرصہ دراز سے سعودی عرب میں محنت مزدوری کر رہا تھا، اپنے گھر کا واحد کفیل تھا۔ اس کے والدہ نے کہا بیٹا بڑا کما لیا، آج اب تیری شادی کی عمر گزری جا رہی ہے، تیرا رشتہ کر دیں۔ ہم نے رشتہ دیکھا اچھی جگہ پہ۔ لڑکا پاکستان آتا ہے، اپنے والدین کی مرضی سے رشتہ جو طے ہوتا ہے وہاں پہ شادی کر لیتا ہے۔ بڑا اچھا ٹائم گزرا تھا۔ شادی کے بعد 4-5 ماہ اپنی بیوی کے ساتھ رہتا ہے اور 4-5 ماہ ان کا ہنی مون پیریڈ رہتا ہے۔ بڑا پیار تھا دونوں میں، میاں بیوی دونوں بڑے اچھے تھے، بیوی بڑی پیاری تھی اور لڑکا بڑا سمجھدار تھا۔ دونوں کا اچھا ٹائم پاس ہو رہا تھا، لیکن مجبوری، وقت ختم ہو گیا۔ لڑکے کو دوبارہ آنا ہے سعودی عرب مزدوری کے لیے۔ یہ دوبارہ لڑکا آ جاتا ہے سعودی عرب مزدوری کے لیے۔ جب سعودی عرب آتا ہے چند ماہ بعد اللہ تعالیٰ اس کو چاند سا بیٹا عطا کرتے ہیں۔ لڑکا بڑا خوش، اس کے بڑے شوق پورے کرتے ہیں۔ بچہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے، بچہ ہو گیا 8-9 ماہ کا۔ اور وہ لڑکی ہے نا، وہ کہتی ہے کہ میں سارے گھر میں فارغ رہتی ہوں، دماغ میں الٹے الٹے خیال آتے رہتے ہیں، آپ کی یاد ستاتی رہتی ہے۔ وہ لڑکا کہتا ہے میں ابھی نہیں آ سکتا، کم سے کم 2 سال بعد آؤں گا۔ وہ کہتی ہے پھر ایسا کریں کہ آپ اتنا دن وہاں پہ گزاریں گے، میرے پاس ٹائم نہیں گزرتا، تو کیوں نہ میں اپنا قرآن پاک میرا ہے، اس میں بہت سی غلطیاں ہیں، اپنے قرآن پاک کو ٹھیک کر لوں۔ تو یہاں پہ ساتھ ہی مدرسہ ہے، میں مدرسے چلی جایا کروں گی، وہاں پہ میں قرآن پاک میں تلفظ میں میری غلطیاں ٹھیک کر لوں گی۔ وہ کہتا ہے نہیں تم مدرسے مت جاؤ، گھر سے باہر نکلو گی لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، میں ایسا بندوبست کرتا ہوں، ان کو ڈھونڈتا ہوں قاری جو گھر میں آ کے پڑھا دے۔ لڑکی نے کہا اور کیا چاہیے، سونے پہ سہاگا۔ اب اس لڑکے نے اپنے ایک عزیز رشتہ دار سے فون پہ بات کی، اس سے کہا یار جو تمہاری بھابھی ہے یہ قرآن پاک جو سے روانگی سے پڑھنا چاہتی ہے، جو زیر زبر کی غلطیاں دور کرنا چاہتی ہے، کوئی قاری صاحب ہے نظر میں؟ رشتہ دار آپ کا کبھی بھلا نہیں چاہے گا۔ اور رشتہ دار کہتا ہے مسئلہ ہی کون نہیں ہے، بڑے اچھے قاری صاحب ہیں اور ہے بھی نابینے، اور ان کو تو مسئلہ ہی کون نہیں، میں چھوڑ آیا کروں گا، لے آیا کروں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، بات طے ہو گئی، اتنے پیسے لے گا مہینے پہ۔ اب قاری صاحب جو تھے نا، تھے نابینا، تھوڑا بہت کچھ نظر آتا تھا، اس طرح کے نابینا تھے، اور اس علاقے میں ہے تو حافظ قرآن تھے، توبہ نعوذ باللہ، تھوڑے ٹھرکی ٹائپ آدمی تھے۔ اب یہ جو قاری صاحب ہے اس نے جانا شروع کر دیا اس گھر میں پڑھانے کے لیے۔ اب وہ عورت سمجھتی تھی ان کو بالکل نظر نہیں آتا، بعض اوقات وہ سر پہ دوپٹہ نہیں ہے یا بال کھلے ہوئے ہیں یا گلا بڑا ہے تو وہ سامنے آتی اور تھوڑی ترتیب کرتی، ان کے سامنے بیٹھ کے سنگھار کر رہی ہوتی۔ تو وہاں پہ دونوں کے درمیان تو شیطان آ گیا۔ اب شیطان جب آتا یہ پڑھاتا رہا، دونوں میں نزدیکیاں بڑھتی رہیں، نزدیکیاں یہاں تک بڑھی کہ اس عورت نے یہ بھی نہ خیال کیا کہ میں اپنے شوہر کی امانت میں خیانت کر رہی ہوں، اور قاری صاحب نے یہ بھی نہ سوچا کہ میں حافظ قرآن ہو کے یہ کس کام پہ طرف چڑھ پڑا ہوں۔ دونوں میں نزدیکیاں بڑھی اور دونوں نے زنا کرتے رہے، حرام کرتے رہے۔ اب اس حرام کا نتیجہ یہ ہوا کہ لڑکی کے پیٹ میں حرام کا بچہ جنمنے لگا، وہ لڑکی حاملہ ہو گئی۔ اب وہ بڑے پریشان، لڑکی نے بڑی کوششیں کی، دوائیاں کھا، یہ ٹوٹکے کر، لیکن ہے کہ بچہ ضائع نہ ہو۔ اب لڑکی بڑی پریشان، پیٹ نمایاں ہونا شروع ہو گیا۔ لڑکی نے ڈرتی ڈرتے اپنی ماں سے کہا کہ ایسے ایسے واقعہ پیش آ گیا ہے، بس غلطی ہو گئی ہے۔ ماں اسے لڑتی ہے، کل موئی تو نے کیا کام کیا، کہاں منہ کالا کر دیا، تیرے شوہر کو معلوم پڑ گیا تو کچھ نہیں چھوڑے گا نہیں تم کو، وہ تو غصے کا بڑا تیز ہے۔ وہ کہتی ماں مجھے بچا لے۔ اب ماں تو ماں ہے، ماں نے کہا مسئلہ ہی کو نہیں ہے، ماں اس کو اپنے گھر لے گئی۔ اب وہاں پہ سسر کو پوچھتا ہے کہ وہاں پہ کیوں رکھا ہے اس کو؟ وہ کہتی ہے اس کے پیٹ میں رسولی ہے، اس کا میں آپریشن کراؤں گی۔ کہتا ہے چلو ٹھیک ہے۔ اب یہ جاتی ہے ڈھونڈتی ہے جہاں پہ ایسے 2 نمبر کام ہو جائے۔ ایسے ایک بنا ہوا تھا جہاں پہ زچگی بچگی کے جو ہوتے ہیں آپریشن ہوتے ہیں، ان کے پاس جاتی ہے، ان کو پیسے کھلاتی ہے اور ان سے جو بچہ ہے نکال کے ضائع کراتی ہے۔ جب بچہ ضائع ہوتا ہے تو اس نے کہیں گزرتے ہوئے لڑکا جو تھا نا، اس کا جو باپ تھا، لڑکی کا سسر، انہوں نے اس کے ہسپتال کے آگے دیکھ لیا انہوں نے۔ اب یہ لڑکی گھر پہنچتا ہے اگلے دن، یہ کہتا ہے کہ لڑکی کا جو آپریشن کرایا تھا رسولی کا، کہاں سے کرایا تھا؟ وہ کہتی ہے کہ ایسے ایسے جو ہے ہسپتال ہے وہاں سے کرایا تھا نا۔ کہتا ہاں۔ یہ پہنچ جاتا تو ہسپتال میں، ان سے پوچھتا ہے کہ آپ لوگ یہاں پہ رسولی کا آپریشن کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی ہم لوگ آپریشن نہیں کرتے رسولی کا، یہاں پہ صرف زچگی اور بچگی والے آتی ہیں عورتیں، ان کے آپریشن کرتے ہیں۔ اب اس مرد نے کہا اچھا تو
یہ بتائیں کہ فلاں نام کی لڑکی ہے وہ کس کام سے آئی تھی؟ وہ کہتا ہے جی میں آپ کو ریکارڈ نہیں دے سکتے ہیں۔ یہ بتاتا ہے میں سسر ہوں لڑکی کا، پر یہ کچھ نہیں بناتے، یہ شور مچاتا ہے، کچھ پیسے کھلاتا ہے، تو وہ آخر بتا دیتی ہیں کہ آپ کی جو بہو تھی یہاں بچہ ضائع کرانے آئی تھی۔ اب تو جناب سسر کے ہاتھ پاؤں جناب پھول گئے، پریشان کہ میری جو بہو ہے پیچھے کہاں منہ کالا کرتی رہی ہے۔ اس نے اپنے بیٹے کو بتایا ساری بات، بیٹے نے اپنی بیوی سے پوچھا، اب دونوں میں جھگڑے شروع ہو گئے۔ واقعہ کھل کے سامنے آیا کہ جو حافظ قرآن مولوی صاحب آتے تھے وہ اس کی بیوی کے ساتھ منہ کالا کرتے رہے ہیں، حرام کاری کرتے رہے ہیں۔ اب اس نے کہا میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ غصے میں آ کے مرد کے پاس ایک ہی اربہ رہتا ہے، اس نے جناب کو طلاق دے دی۔ بڑا سمجھایا لوگوں نے لیکن طلاق ہو گئی۔ اب یہ لڑکی والے تھے، انہوں نے پتہ نہیں کون کون سے کیس کر دیا اس کے اوپر، 15-20 لاکھ کا ہرجانہ بھی بھر دیا۔ اب اس نے کہا کہ میں ہرجانہ نہیں بھروں گا، ہرجانہ نہیں بھرے گا تو اس کو جیل جانا پڑے گا۔ وہ بندے تھوڑے سیدھے تھے اور اس کے رشتہ دار تھے، انہوں نے لڑکی والوں کو سپورٹ کیا، انہوں نے کہا اور بھی کہ 2-4 کیس ڈلوا دی اس کے اوپر۔ اب وہ لڑکا جناب 10 سال ہو گیا، شادی شدہ ہو گئے، طلاق ہو گئی، اور ابھی پاکستان نہیں آ سکا، کیونکہ پاکستان آئے گا تو اس کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ بعض اوقات انسان کی رشتہ دار ہے نا، یہ اس کے لیے مشکلیں پیدا کرتے ہیں، ان کے اوپر اعتبار کر کے، اور طور جس عورت نے خراب ہونا وہاں رہ کے بھی خراب ہو سکتا ہے، لازمی نہیں ہے کہ اس کا شوہر پردیس میں جائے گا تب بھی خراب ہوگی۔ باقی اس ویڈیو کے بارے میں اور اس بھائی کے اس حرکت کے بارے میں، اس کی بیوی کی حرکت کے بارے میں، اور اسپیشلی قاری صاحب کے بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ ہم آپ کی رائے کا انتظار کریں گے۔ خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں۔ اللہ حافظ۔